ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ چلیں لا الہ سے بات کر لیتے ہیں۔ ہلو ہلو، آداب غالب سر۔ ہاں جی آداب، کیا حال ہے، آواز آ کیسے رہی؟ ہو آپ؟ آ رہی جی ہے ہاں جی۔ سب بڑھیا جی غالب سر، اچھا کیا چلیے بات شکر ہے کرنی آپ نے لے لیا سر۔ ہے؟ اچھا جی سر، ہاں جی کیا بات کرنی ہے؟ بات یہ کرنی ہے سر کہ ارے اس میں نے مفتی یاسر کا چینل دیکھا تو اس پہ میں نے دیکھا کہ ایک پاکستانی ٹروث سیکر وہ اس نے جا کے کلمہ پڑھ لیا، تو یہ اس طرح کے تو یہ تو کام بگڑ رہا ہے سر۔ کس نے کہا ہے آپ کو؟ وہ اپنے طرف سے ایسے بندوں کو کلمے پڑھا رہے ہیں تو پہلے ہی مسلمان تھے تو پڑھا لیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو جی ہمیں ہمارے پاس کون سا پروف ہے کہ وہ بندہ ایتھیسٹ تھا؟ ٹھیک ہے، ہمارے پاس تو کوئی نہیں، پروف ہی نہیں ہے، ایتھیسٹ تو ہمیں نہیں تو تھا پتہ ہی نہیں۔ سر۔ ہاں تو یہی تو بات ہے۔ جب ہاں کوئی بندہ ڈاؤٹ میں رہے اور وہ یہ تو کہے وہ کہ ایتھیسٹ ہاں نہیں ابھی ہوتا۔ میں نے پوری طرح سے چھوڑا ہے، تو پھر وہ ہاں مطلب سمجھ لیں ایویں مطلب تھوڑا سا بھٹکا ہوا ہاں اس طرح ہاں کا۔ تو اس طرح کے بندے کو سر آپ ایتھیسٹ تھوڑی کہتے ہیں۔ جی سر جی، غالب سر سوال میرا یہ تھا آج کا کہ میں قرآن کے بارے میں تھوڑا سا آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ میں تھوڑا کنفیوژن میں ہوں قرآن میں جو لونڈی کا معاملہ ہے، تو اس پہ ہاں سوال یہ تھا سر کہ جب ہم خود قرآن کو پڑھتے ہیں، میں اپنی بتا رہا ہوں، جب میں خود قرآن کو پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ لونڈی جب بھی قرآن میں کہی گئی کہ لونڈی حلال ہے، تو مجھے لگتا ایسا ہے کہ جیسے وہ کہہ رہی کہ نکاح کے لیے حلال ہے، نکاح کے بعد آپ اس سے تعلق کر سکتے ہیں، بنا نکاح کے نہیں۔ اور مگر میں کنفیوز یہاں پہ ہوتا ہوں کہ اگر واقعی ایسا کچھ ہوتا قرآن میں تو گاندھی صاحب جیسا بندہ اس بات کو 100% اٹھاتا ضرور۔ تو یہ چکر کیا ہے سر؟ چکر سمپل سا ہے، چکر جی سمپل سا ہے کہ لونڈی کے ساتھ کسی نکاح کی ضرورت نہیں ہے، آپ سیدھا اس کا ریپ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ نہیں، تو قرآن سے تو ثابت یہ کیسے ہوگا کہ اس کو ہم یہی کیوں مانیں کہ اور معاملوں میں جہاں جہاں ذکر ہے کہ جیسے آپ کو اہل کتاب عورتیں حلال ہیں، آپ کو آپ کی ماموں کی پھپھو کی بیٹی حلال ہے، حلال ہے لفظ تو سب کے آگے آئے، لیکن جب لونڈی کے آگے حلال آتا ہے تو ہم یہی کیوں مانیں کہ اس میں نکاح کی ضرورت نہیں ہے، اور لوگوں کے لیے ہم نکاح کی بات مانتے ہیں حلال پہ، اور اس کے لیے ہم بنا نکاح کے کیوں مانیں؟ یہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ کیا پھر بیوی کے ساتھ بھی لکھا ہے کہ بیوی، مطلب اب سمپل سی بات ہے نا کہ آپ کے ہاتھ کے پوزیشن جب لکھا ہے نا تو وہ پھر ہاتھ کا پوزیشن، کیا بیوی ہاتھ کا پوزیشن ہوتی ہے؟ نہیں، بیوی تو ہاتھ کا پوزیشن نہیں ہوتی ہے۔ تو عورت لونڈی کو ہاتھ کا پوزیشن لکھا ہے نا، تو ہاتھ کے پوزیشن سے پھر نکاح تو نہیں ہوتا نا۔ پھر بعد میں آپ ایک بات سمجھیں، ایک بات آپ سمجھ جائیں، جو آپ کو دھوکہ مولوی دیتے ہیں نا وہ صرف اتنا سا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بس قرآن کو دیکھو، ٹھیک ہاں ہے۔ آپ قرآن سے بہت سارے مسئلے، بلکہ 90% اسلام، آپ 99% اسلام قرآن سے نکال نہیں سکتے۔ آپ قرآن سے ہاں یہ وہ نہیں تو پوچھ سکتے قرآن میں نماز کا لکھا ہے صرف، کیا نماز کا طریقہ ہاں، لکھا ہے؟ طریقہ تو نماز نہیں کا لکھا نا، لکھا ہے، نہیں لکھا، بیچ نماز میں کیا طریقہ پڑھنا ہے نہیں یہ لکھا۔ بھی نہیں لکھا۔ اسی طرح لونڈی کے بارے میں بھی مل کے یمین لکھا ہے کہ وہ تمہارے ہاتھ کی جو ہے تمہاری ملکیت ہے وہ، ٹھیک ہے۔ مگر یہ اب آپ کو آگے جس طرح قرآن آپ کو نماز کا طریقہ نہیں بتاتا، آگے آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ لونڈی کے ساتھ نکاح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، بلکہ قرآن کی سٹیٹمنٹ کافی کلیئر ہے کہ تم ان کے ساتھ سیکس کر سکتے ہو جو تمہارے ہاتھ کی ہیں، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ ان کے بارے میں نکاح نہیں لکھا ہوا وہاں پہ، جب لکھا نہیں ہے تو پھر ہم کیسے مانیں؟ پھر دوسری بات ہے کہ اس بات کی کلیریفیکیشن پھر آپ کو حدیثوں میں اور تفسیر میں ملے گی، جیسے نماز کی کلیریفیکیشن آپ کو حدیثوں اور تفسیر میں ملے گی، حج کی کلیریفیکیشن آپ کو حدیث اور تفسیر میں ملے گی، جہاد کا طریقہ آپ کو حدیث اور تفسیر میں ملے گا، ٹھیک ہے۔ نکاح کیسے پڑھا جاتا ہے یہ بھی تو آپ کو تفسیر اور حدیثوں میں ہی ملتا ہے نا۔ آپ کو کیا قرآن میں تو نہیں پتا چلتا نکاح کا ورڈ آیا تو اس کا کیا مطلب؟ میں نکاح کو سمجھ لوں کہ نکاح کا مطلب 7 پھیرے لینا ہے، تو آپ مجھے کیسے قرآن کی بیس پہ بتائیں گے کہ نکاح کا مطلب 7 پھیرے لینا نہیں ہے؟ آپ بتا ہی نہیں سکتے۔ تو آپ کو پھر حدیث اور تفسیر اور فقہ کی طرف ہی جانا پڑے گا، وہ آپ کو بتائے گی کہ آگے نکاح کیسے ہوتا ہے، یا لونڈی کے ساتھ کیسے سیکس کیا جاتا ہے، اس کا کتنا انتظار کرنا ہے اس کے ساتھ سیکس کرنے کے لیے، یہ سب باتیں آپ کو آگے پھر بتائی جاتی ہیں۔
پیچھے آپ نہیں کر سکتے. جس طرح آپ نماز کا طریقہ نہیں قرآن سے پوچھ سکتے, اس طرح آپ لونڈی کے باقی باریکیاں جو ہے نا, جو باریکیاں جن کو کہتے ہیں یا جو ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں, وہ پھر حدیث میں اور باقی چیزوں میں ملتی ہیں. قرآن میں بس سیدھا سیدھا ایک لفظ میں ایک بات بتا دی گئی ہے, اور قرآن یہ فرض کر کے چلتا ہے کہ مسلمانوں کو سب کچھ پہلے ہی پتا ہے. ٹھیک ہے, قرآن ایسے فرض کر کے چلتا ہے نا, تو پھر اس کی بیس پہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. ہاں سر ایک سوال اور ہے غالب سر, یہ جو سورہ طلاق میں جو عدت والا معاملہ آیا ہے, کہتے ہیں کہ یہ اور ان عورتوں کی بھی عدت اتنی ہوگی جن کو ابھی حیض آیا ہی نہیں. تو یہ جن کو ابھی حیض آیا ہی نہیں, اس کے لیے ہم بچی اور مائنر کو ہی کیوں مانیں؟ ہم یہ کیوں نہ مانیں کہ بہت سی ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں جن کی عمر ہو جاتی ہے مگر پھر بھی نہیں آتا, تو ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. کیونکہ قرآن میں ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ جو حیض سے نا امید ہو چکی ہیں, وہ تو ان کا بھی بڈھیوں کے ذکر لیے ہے. ہو گیا نا. ہاں نا, تو پھر ادھر ایسا بھی لکھا ہے کہ جن کو حیض بھی آیا نہیں ہے, تو ایک علیحدہ جگہ پہ یہ بھی لکھا ہے کہ جو حیض سے نا امید ہو چکی ہیں, ان کا مسئلہ علیحدہ ہے, وہ بھی قرآن میں آیا ہے. اس لیے ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ والا یہی ہے جس میں جن کو بھی حیض آیا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس آیت کی تفسیر آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ قرآن جو ہے وہ نیٹی گریٹیز میں نہیں جاتا ہے. قرآن بس بتا کے چلا گیا آگے. اب مسلمانوں کو خود سمجھنا کہ کیا کریں. قرآن کلیئر تو ہے نہیں ہے نا, تو پھر آپ کو تفسیر اور حدیث اور باقی چیزوں سے پتہ لگتا ہے نا کہ ہاں یہ کہاں یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے, اور وہاں پہ ہمیں پتا ہے کہ پھر بات ہو رہی ہے جہاں پہ چھوٹی عمر کی لڑکیوں سے سیکس کرنے والی بات ہے. دراصل غالب سر, اگر قرآن کو انسان دھیان سے پڑھے تو ایک دماغی طور پر معذور انسان ہوگا, اس کو بھی صاف صاف یہ چیز سمجھ میں آ جائے کہ قرآن صرف اسی وقت میں جو وہاں پہ موجود تھے انہی لوگوں سے مخاطب کر رہا ہے. یہ ساری قیامت تک کے لیے سارے لوگوں کے لیے نہیں ہے. یہ سمجھ میں آتا ہے, یہ صاف صاف سمجھ میں آتا ہے کہ اسی وقت کے لوگوں کو مخاطب کر کے بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی بات آپ کریں گے؟ جی سر, بس آپ کا بہت بڑا فین ہوں سر, لو یو. چلیں جی, اور لو سر یو. ہاں غالب جی, ہاں سر, جی. اچھا آپ کے حساب سے یہ کیا ہے کہ اگر مان لے کوئی ایک ہمارے پاس ایسی کتاب آ جاتی ہے جس کو کلام اللہ ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے, مطلب قرآن بائبل سائڈ کر دیں, کوئی بھی ایسی تیسری کتاب, اور وہ واقعی پرفیکٹ ہو, اس میں ایک غلطی نہ ہو, لاجک پہ بیس ہو, انسانیت پہ بیس ہو, انصاف پہ بیس ہو, مطلب کل ملا کے پرفیکٹ ہو, تو کیا وہ کلام اللہ ہو سکتی ہے؟ پھر اس کو اللہ ثابت کرنا پڑے گا نا کہ اللہ بھی ہے کوئی جس نے وہ بھیجی ہے. مطلب یہ تو کوئی پھر بھی ہم ایک دیکھیں گے نا. تیسرا, کوئی بھی خدا کو لے کے اگر چلے آئے کہ مطلب فلاں خدا نے دے, کہ باقی سب جھوٹے, فلاں خدا نے بھیجی ہے اور ہے, چلیں اس طرح سے کر لیں تو. ہاں, تو میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں نا کہ پھر اس کو دیکھنا پڑے گا نا, اور ایک بات ہے کہ ان کو پھر وہ خدا بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ جس نے وہ بھیجی ہے. کتاب اگر کلیم کر رہی ہے تو کلیم کا پروف جب تک نہیں ملے گا تب تک تو ہم نہیں مانیں گے نا. ہم تو پروف پہ مانتے ہیں, ہم کلیم پہ نہیں مانتے. ہمارا مین ایتھیسٹ لوگوں کا جو مین طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ ہم کلیم پہ نہیں مانتے, ہم پروف پہ مانتے ہیں. پروف دے گا, ثبوت دے گا تو مانیں گے نا. کتاب تو چلیں کسی کلیم ہے, طرح, جی سر کسی کتاب تو طرح سے کلیم ہے چلیں, نا. انہوں نے, ہاں. کتاب تو کلیم ہے, کتاب پروف تھوڑی ہے. کتاب تو کلیم اور ہے, پروف تو پھر دینا پڑے گا. سر اب میں اس بارے میں تھوڑا سا بتا دوں, اجازت ہو تو. جی جی ضرور بتائیں. غالب سر, میرے حساب سے دنیا کی کوئی بھی کتاب, چاہے وہ جتنی بھی پرفیکٹ ہو, کوئی بھی بندہ چاہے وہ جتنا ہی پرفیکٹ ہوگا, گوتم بدھ سے بھی کوئی اچھا انسان ہو, اور اگر وہ دعویٰ کرے کہ یہ کتاب کلام اللہ ہے اور میں خدا کا نبی ہوں, تو وہ کتاب بھی جھوٹی ہے اور وہ بندہ بھی جھوٹا ہے. کیسے؟ ہاں جی, ہاں جی, ضرور بتائیں. جی سر, وہ اس طرح سے ہوگا کہ پہلی چیز تو اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے نہیں, سرے سے فارغ بات ہے. اگر مان لیتے ہیں ہم کہ ہے کوئی, ٹھیک ہے, اور اس نے کائنات بنا لی ہے, اپنے بوتے پہ بنائی ہے, کسی تیسرے کے سہارے سے نہیں بنائی, مگر اس کو کائنات بنانے کے لیے تو کسی بیچ میں کسی تیسرے چیز کی ضرورت نہیں پڑی, مگر اپنا پیغام اپنے بندے تک پہنچانے کے لیے اسے نبی اور کتاب کی ضرورت پڑ رہی ہے. یہ خدا کو محتاج ثابت کرتی ہے, اور جو محتاج ہوگا وہ اس کائنات کا خالق نہیں ہو سکتا. یہ ہے میرا مطلب. بالکل, میں آپ کے مسئلے سے ایگری کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ہاں, یہ ٹھیک باتیں سر, ہیں جو مذہبی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. یہی ٹھیک ہے, سوچنے والی بس سر. لو یو سر. چلیں ضرور آئیے گا دوبارہ. ٹھیک ہے, اوکے, تھینک یو, اچھا لگا آپ سے بات جی کر کے. اوکے. غالب سر, ہاں جی, ہاں بس جی. جا رہا ہوں. ایک بات کہہ دوں واجدی صاحب کے بارے میں,
कह दें वाजदी साहब के बारे में मसला ये है ना कि मुफ्ती तारिक मसूद को भी मैंने सुना, जमील को भी, जितने लोगों को सुना, लेकिन वाजदी साहब का मेरे हिसाब से एक नज़रिया, थोड़ा सा मेरा नज़रिया उनके बारे में थोड़ा सा अलग है कि मुफ्ती तारिक मसूद या कोई भी मुल्ला हो, वो इंसान घटिया बातें करता ज़रूर है, वो बेकार बातें या बुराइयों को सपोर्ट ज़रूर करता है मज़हब को, लेकिन वो अपने अकीदे के तहत और मजबूरी के तहत समझ लें एक किस्म से, वो ना मतलब सब कॉन्शियसली नहीं चाहता मगर उसको करना पड़ता है, वो ना चाहते हुए भी घटिया बनता है। लेकिन ये बंदा जो है वाजदी, इसकी मेंटालिटी ही घटिया है, ये बंदा अंदर से घटिया, ये घटिया है इसलिए मज़हब को सपोर्ट कर रहा है। ये इस चीज़ बंदे के अंदर मैंने देखी। आज तक मैंने इतनी बेहयाई से किसी भी मुल्ले को लौंडी वाले मसले को डिफेंड करते नहीं देखा जितनी शान से सीना तान की ये बंदा करता है सर। मुफ्ती मसूद भी जब जिक्र आता है तो वो भी थोड़ा सा झेप जाता है, निगाहों से पता चल जाता है इंसान की कि इंसान कौन झेप रहा है, कौन जो है झेप नहीं रहा। चलें, ये आपका पर्सनल ओपिनियन जरूर है, पर जी सर। मैं उम्मीद करता हूँ कि वाजदी साहब एक अच्छे इंसान है। चलें, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। चलें सर, बाय, लव यू। थैंक यू, ओके, बाय बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।